السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب 18، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید کے 18ویں باب کی شرح آج ہم 30 اگست 2025 مطابق 6 ربیع الاول 1447 ہجری نیو بمبئی کی اس مسجد التوحید میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ باب کی ہیڈنگ ہے قرآن کی آیت کی آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یا جس سے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری میں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب نبی کے چچا ابو طالب کا وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور اس وقت ان کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دونوں موجود تھے۔ آپ نے کہا اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہیے، یہ کلمہ جب کہہ دیں گے تو میں اس کلمہ کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کا سفارشی رہوں گا۔ آپ نے ایک طرف اپنی دعوت دی اور اسی کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل ان دونوں نے ابو طالب کو آر دلائی اور کہا کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات دہرائی اور ان دونوں نے بھی اپنی وہی آر غیرت والی بات دہرائی، اور لا الہ الا اللہ کہے بغیر ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے آیت اتاری کہ نبی یا ایمان والوں کے لیے یہ درست نہیں یا اس کی اجازت نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت طلب کریں، اور ابو طالب کے بارے میں آیت اتری کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک 18واں باب ہے اور ایک چیپٹر ہے۔ پچھلی گفتگو ہماری شفاعت سے متعلق تھی۔ پتہ ہے کہ شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن شفاعت کا جب اللہ آپ کو اختیار دے گا، جب اجازت دے گا تب کریں گے۔ اسی طرح ہدایت بھی، ہدایت کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں، لیکن ہدایت پر چلانا، ہدایت دینا، اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہیں، چھوٹے موٹے حاجات ہیں، جو انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو دنیا ہے۔ لیکن جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں وہ کسی انسان سے مانگنا، یہی تو کھلا ہوا شرک ہے۔ جیسے بارش برسانا، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روزی دینا،
औलाद देना, ये सब किससे मांगा जाएगा? सिर्फ अल्लाह से। लेकिन दुनिया में भाई मुझे आप कुछ कर्ज दे दीजिए, मुझे गाड़ी पर बिठा लीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, मेरा सपोर्ट कर दीजिए, फला जगह मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है शफात कर दीजिए, फला जगह जॉब नहीं लग रहा है मेरे लिए आप सिफारिश कर दीजिए, ये सब जायज़ और गुंजाइश है, क्योंकि ये तो इंसानों की ज़रूरत है। इंसान बगैर किसी एक दूसरे के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ता है। एक बच्चा अगर उसको माँ बाप का सपोर्ट न मिले तो कैसे वो परवरिश होगी? बुढ़ापे में वही बच्चा वालिदैन का सपोर्ट करता है। और जिंदगी में एक दूसरे से मदद लेना ये जिंदगी का हिस्सा है। और जिन चीजों की बंदा ताकत नहीं रखता, जो बंदे के अख्तियार में नहीं है, वो मदद बंदे से नहीं मांगी जाएगी। यही है मामला तौहीद और शिर्क का। क्या करेंगे कब्र परस्त लोग? बहुत सारे बरेलियों की तकरीरें सुनिए ना, तो कहेंगे कि देखो ये वहाबी डूब रहा है, इसको मत बचाओ, इसलिए कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, डूबने दो इसको, इसको अल्लाह बचाएगा। ये बेचारे ये भी नहीं जानते कि कौन सी मदद अल्लाह से मांगी जाएगी, कौन गैरुल्लाह से। कुछ मदद ऐसी है कि अल्लाह से मांगी जाती है और गैरुल्लाह से, दोनों से मांगी जाती है। जैसे आदमी रोजी सिर्फ अल्लाह से मांगता है, लेकिन जॉब है, भाई कह सकते हैं मैंने दुकान खोला है, आप ग्राहक भेजिए, कस्टमर भेजिए, इसलिए नहीं कहते कि वो रोजी देगा, इसलिए कि वो एक ताउन और मदद करेगा। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हिदायत का रास्ता बताना ये बंदों के हाथ में, अल्लाह ने रसूलों के हाथ में दिया है। तो कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, इसलिए कि हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में, लेकिन हिदायत का रास्ता बताना, रहनुमाई करना, इसके लिए अल्लाह ने रसूल को भेजा है। तो रसूल का इख्तियार हिदायत के बारे में बस सिर्फ बताने तक है, चलाने का इख्तियार नहीं है। उसी को अल्लाह ने कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इस हदीस के रावी सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मशहूर ताबई हैं और बड़े फुक़हा में से हैं। उलमा ने लिखा है कि उस जमाने के सबसे बड़े फकीह थे और उन पर फुक़ाहत उस जमाने में खत्म हो गई, उससे बड़ा कोई आलिम और फकीह नहीं था। जिस तरह इमाम मालिक अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह और आलिम थे, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस सदी के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस सदी के सबसे बड़े फ़कीह थे। हर ज़माने की खुसूसियात होती हैं, हर आदमी अपने ज़माने का एक मुनफरिद आलिम होता है। सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह किबार ताबईन में से हैं। उनके ज़माने में लोग उनकी मौजूदगी में फतवा नहीं देते, जिस तरह इमाम मालिक की मौजूदगी में कोई मदीने में फतवा नहीं देता। उनके वालिद मुसय्यिब बिन हज़न ये सहाबी हैं और वो इस हदीस को बयान करते हैं। और उनसे सईद इब्न मुसय्यिब हज़रत सईद बयान करते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया, वफ़ात के वक्त की एक सूरत है कि आदमी की रूह निकल रही है, जाकनी का वक्त है, तो उस वक्त दावत देने से न फ़ायदा है न कबूल करने से फ़ायदा है। उस वक्त कोई ईमान मिला है तो उसके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। जब रूह निकल रही, नरखरे में आ गई, तो उस वक्त का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना फ़ायदेमंद नहीं होता है। जैसा कि फ़िरऔन जब डूबने लगा तो कहा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह ने कहा अब तुझे ईमान की सूझी है, अब तक कुफ्र किया, और वो कुफ्र पर मरा। वफात का वक्त जहां तक जिक्र है, चूंकि तकरीबन 85 साल की उम्र में अबू तालिब की वफात हुई। जब 80 82 85 साल पे आदमी बिस्तर पर गिरता है ना, तो लोग कहते हैं कि बस अब बचने वाला चांस नहीं है। कोई 30 50 60 तो गनीमत है, लेकिन 80 85 90 पे साहबे फिराश हुआ तो कहेंगे ना कि अब चल चला वाला टाइम है। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कैंसर वगैरह की कि आदमी ठीक ठाक है, लेकिन तिब्बी लिहाज से डॉक्टर कह देता है कि 2 महीना 4 महीना के मेहमान है, बाकी मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो अबू तालिब जब बिस्तरे मर्ज पर पड़ गए, ऐसी बीमारी कि अब लग रहा है कि अब बचने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। यानी ठीक ठाक थे, बीमारी थी। अब वो बीमारी जिंदगी की आखिरी बीमारी होती ना, महीना 2 महीना 4 महीना आदमी बीमार रहता है,
اب اس بیماری میں آخری جو روح نرخرے میں آ جاتی ہے، نکلنے لگتی ہے، اس وقت کی توبہ نہیں قبول ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی بیماری میں، جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی، یہ ہے حدیث کا مطلب، جس بیماری کے بعد وہ شفا یاب نہیں ہوئے، دوبارہ زمین پہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں، اس بیماری میں آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. یہ آداب ہیں. ابو طالب مشرک ہیں لیکن احترام میرے چچا. اور ابو طالب کا آپ کی زندگی پر احسان کتنا بڑا تھا. آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات آپ کے سرپرست تھے، اور ابو طالب مکے کے مضبوط انسان تھے، مجال کیا کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے. آپ کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میرے چچا ہدایت پا جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور دعوت تو ہمیشہ دیتے رہتے تھے، لیکن وہ بیماری جس میں وفات ہوئی اس میں بھی آپ گئے ان کے پاس، شاید اسلام لائیں. کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو دل نرم ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ تعلق ختم کر دیتا ہے. تو اسلام کی دعوت کا ایک اسلوب و طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کی بیماری میں یا مصیبت میں اس کو اللہ کا خوف دلایا جائے، دین کی دعوت دی جائے. کیونکہ اکڑ وغیرہ تو جب آدمی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تب ہوتی ہے نا، بیماری میں تو ویسے ہی وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے. تو ابو طالب کے پاس آپ گئے، اور جس وقت آپ تشریف لے گئے تو اس وقت عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دونوں موجود تھے. ایک کفر کے سرگنا تھے، سردار تھے، ابو طالب کے دوست تھے. بھائی جو جس کوالٹی کا ہوتا ہے اسی کوالٹی کے اس کے دوست ہوتے ہیں. ایک آدمی کارپوریٹر ہو گیا تو اس کے دوست اسی درجے کے، ایم ایل اے ہو گیا تو اسی درجے کے، ایم پی ہو گیا تو اسی درجے کے، آفیسر ہو گیا تو اس درجے کے، تاجر ہے تو اس کا وہ اس کی فیلڈ ہے. جس ٹائپ کی تجارت ہے اسی ٹائپ کے لوگ، سب کا الگ الگ سرکل ہوتا ہے. ابو طالب سردار تھے، پوسٹ اونچی، مضبوط، طاقتور تھے. تو ابو جہل اور امیہ یہ دونوں ان کے پاس موجود تھے. امیہ کو اللہ نے ہدایت دی، وہ اسلام لائے، اسلام پر مرے. ابو جہل یہ اسلام کا دشمن تھا اور بڑا گھمنڈی اور مغرور تھا. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے. فرعون گھمنڈی تھا نا، اتنا گھمنڈی کہ کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرا سجدہ کرو. فرعون کا گھمنڈ تو مشہور ہے، بلکہ آج بھی کوئی اگر غرور گھمنڈ میں رہتا ہے تو کہیں گے دیکھو یہ وقت کا فرعون بن رہا ہے. تو اس امت کا فرعون ابو جہل تھا. غزوہ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو جو لوگ قتل کیے گئے ان کے سروں کو جب تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کا گھمنڈ نہیں گیا. کہا کہ ذرا کندھے کے نیچے سے، یعنی گردن کے آخری حصے سے جب سر کاٹو تو رکھو گے تو لگے کہ یہ سردار کا سر ہے. سوچئے گھمنڈ کتنا بڑا تھا. گردن کاٹی جا رہی، کہہ رہا کہ سر ذرا بڑا کاٹو کہ لگے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. اور بدر کے دن قتل کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور ان دونوں نے ابو طالب کو آر دلایا. اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا جاتے جاتے عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ اور آپ نے دعوت کیسے دی؟ یا اے میرے چچا. عربوں میں چچا کا بڑا احترام ہوتا ہے، کیونکہ چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، درجے میں ہوتا ہے، ایک برانچ ہوتی ہے دادا کی شاخوں سے، چچا یا پھوپھی. تو آج بھی عرب میں چچاؤں کا بڑا احترام ہوتا ہے. مجلسوں میں باپ ہیں ان کے بغل میں چچا کو بیٹھاتے ہیں. میں تو عربوں کے جو قبیلے ہیں، خاص طور سے جو اصل عرب ہیں، قبائل نجدی، تو ان کے یہاں آج بھی دستور ہے کہ پیر کے دن فلاں قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، منگل کے دن فلاں قبیلہ نے، انہوں نے اپنا اپنا ٹائم فکس کیا ہے کہ ہفتے بھر کمائیں کھائیں، لیکن ایک دن فلاں کے یہاں، ایک دن فلاں کے یہاں، فلاں کے یہاں قبیلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، چائے پانی قہوہ یا کبھی کھانا پینا، تاکہ ایک دوسرے کی خبر سے مطلع رہے، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں. تو میں تو ابھی ان کی مجلسوں میں جاتا، ابھی تو جلدی پچھلے اگست کے 2 یا 3 کو میں وہیں تھا.
تو قبائل کی مجلسوں کو قریب سے دیکھا میں نے. چچا باپ کے بغل میں اس کی کرسی رہے گی, احترام برابر رہے گا, پھر بڑا بھائی رہے گا اور خاندان کے بڑے لوگ رہیں گے, پھر باقی سارے لوگ رہتے ہیں. لائٹ آ گئی ہے نیچے, اس کی وغیرہ چالو کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چچا کا وہی احترام کیا, یا اے چچا. اس میں شفقت ہے, پیار ہے, احترام ہے. یہ احترام دعوت اللہ کے نقطہ نظر سے بھی ہے اور چچا کے احترام کے نقطہ نظر سے, کیونکہ چچا تھے, مدعو تھے, آپ دعوت دے رہے تھے. کسی کو احترام کے ساتھ جب کچھ کہیں گے تو وہ قبولیت اور محبت جلدی پیدا ہوتی ہے. تو کہا کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. امیہ المخزومی یا امیہ بن خلف اور ابو جہل یہ پھر ان کو عار دلاتے. ابو طالب سوچ ہی رہے ہیں ابھی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ انسان کی زندگی پر برے دوستوں کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے. برے دوست بہت ساری اچھائیوں سے جو ہے محروم کر دیتے ہیں. برا دوست بڑا برا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک طرف ہے اور ابو طالب پر برے دوستوں کا اثر دوسری طرف ہے. پھر دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ, عار دلا رہے ہیں, اور پھر آخر میں جو وفات ہوئی, ان کی موت ہوئی, اسی کفر پر ہوئی. اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوا, کیونکہ ابو طالب کے بڑے احسانات تھے آپ پر. ابتداء اسلام میں جب مشرکین آپ کو ستاتے, دھمکیاں دیتے, ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اسلام, اللہ کے ہاں جنت پانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے. کفر اور شرک ہے تو پھر اللہ کی جنت نہیں ملنے والی ہے. تو آپ نے کہا کہ جب تک مجھے روک نہ دیا جائے میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. اللہ نے آیت اتاری کہ نبی کے لیے ذبح نہیں دیتا, یا جائز نہیں, یا ایمان والوں کے لیے کہ اپنے مشرکین کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے. جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میرے والد یا والدہ شرک پر تھے, درگاہوں پہ سجدے کرتے, نظر و نیاز کرتے تھے, غیر اللہ کی عبادت کرتے, کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ جواب, اگر کھلا ہوا کوئی شرک کرے, سجدہ قبروں یا درگاہوں کا کرے یا بتوں دیوی دیوتاؤں کا کرے, دیوی دیوتاؤں کو واسطہ یا وسیلہ بنائے اللہ کے ہاں, یا اولیاء یا بزرگ جو مر گئے ان کے وسیلے یا واسطے سے مانگے, تو یہ کھلا ہوا شرک ہے. ایسے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. نبی کے چچا یا نبی کے والدین سے بلند کسی کے والدین نہیں تھے. اللہ کے یہاں قیمت توحید کی ہے, مذمت شرک کی ہے. تو کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اور پھر ابو طالب کے بارے میں نبی سے کہا کہ انک لا تہدی من احببت. اپنے رشتہ داروں میں سے, دوستوں میں سے, قریبی لوگوں میں سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. محبت کی دو صورت ہوتی ہے, ایک طبعی اور فطری محبت, جیسے آدمی اپنی اولاد سے کرتا ہے, بیٹے سے, بیوی سے, چچا سے, باپ سے, دادا سے, خاندان قبیلے سے, اپنے ہم وطنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ نبی کی محبت طبعی اور فطری محبت, خونی محبت, بلٹ کی محبت تھی. محبت کی جو دوسری قسم ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوتی ہے, ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے, توحید کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اسی کے لیے ہے جو موحد ہوگا, جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا. تو اللہ نے جو کہا کہ انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کریں, وہ فطری اور طبعی نیچرل محبت جو بلٹ کی محبت ہے وہ تو پائی جائے گی. تو ایک تڑپ تھی کہ میرے چچا کلمہ آپ کے ذمے نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے, ہدایت دینے والے تھے, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کو تو اللہ نے ہدایت دینے والا بنایا، آپ ہادی تھے۔ ہادی عالم ایک کتاب ہے سیرت طیبہ کی، ولی رازی کی، بہت پہلے کی چھپی ہے۔ سیرت کی ایک ایسی کتاب ہے جو بغیر نقطے کی ہے، پوری کتاب میں ایک بھی لفظ نقطے والا نہیں ہے، اردو میں کتاب، کہیں ملے تو اس کو پڑھیے اور دیکھیے کیا فنکاری ہے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے علم والے، کمال والے، کہ پوری کتاب ایک جلد میں لکھ دیا سیرت طیبہ پہ، کہیں نقطہ نہیں ہے اس کتاب میں۔ اور ایک تفسیر بھی ہے پوری بغیر نقطے کی، سواتع الالہام۔ تو گزرے ہیں دنیا میں لکھنے والے قلم کار باصلاحیت لوگ، تو ہادی عالم تو دیکھا میرے گھر کی لائبریری میں ہوگی بھی، میں نے خریدا تھا اس کو۔ ایک علم کی دنیا ہے، سمندر ہے، یہ بھی ایک صلاحیت کا ایک معیار ہے۔ ہادی، لفظ ہادی ہے نا، ہادی عالم، سیرت طیبہ پر وہ کتاب ہے۔ جس طرح محبت کی دو قسم ہے، ایک طبعی اور فطری محبت، بلد کی محبت، ایک دین کی محبت، اسی طرح ہدایت کی بھی دو قسم ہے۔ ایک ہے ہدایت دعوت و ارشاد، ہدایت کا راستہ بتانا۔ پرانے زمانے میں مدرسوں میں جب اعلان نکلتا تھا نا، نوٹس بورڈ تو لکھتے ہدایت، اب تو نوٹس اور امپارٹنٹ نوٹس، اب تو جملے بدل گئے، یعنی آپ کی رہنمائی کے لیے چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔ مسجدوں میں بعض جگہ بورڈ لکھے رہیں گے نا جو قاعدے قوانین ہے، تو ہدایت لکھی رہتی ہے۔ ہدایت دعوت و ارشاد یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، آدمی کو بھٹکنے سے بچانا، گمراہ ہونے سے بچانا۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت توفیق، ہدایت پر چلانا، ہدایت پر گامزن کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہدایت کا پاور دیا تھا، وہ ہدایت دعوت و ارشاد کا پاور دیا تھا، ہدایت کا راستہ بتانا، رہنمائی کرنا۔ اور جگہ جگہ جہاں بھی ہدایت کا لفظ نبی کے ساتھ ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتانا، ہدایت کی رہنمائی کرنا، غلط راستے سے بچانا، صحیح راستے پہ چلنے کا جو ہے ہنر سکھانا۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت پر چلانا، ہدایت پر چلانا۔ ہدایت پر چلنے کے لیے دل میں ایمان جب تک نہیں بیٹھے گا، کوئی ہدایت پر چل پائے گا؟ تو دلوں میں ایمان اللہ تعالیٰ بٹھاتا ہے، اور یہ پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت دعوت و ارشاد کا مالک اللہ نے اپنے رسول کو بنا کر بھیجا، اور دنیا میں کوئی بھی دعوت و تبلیغ کرے تو وہ ہدایت دعوت و ارشاد کا حق ہے، اس کو وہی پاور، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ہدایت پر چلانے کا پاور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، نبیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارے ہاں عوام میں جیسے کوئی عالم ہوتا ہے، دین کی دعوت دے گا تو لوگ اس کا ذکر خیر کریں گے، تو اس کے گھر یا خاندان میں کوئی اگر بے دین ہے، نالائق ہے، شرابی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وہ چلے ہیں سمجھانے، پہلے اپنے گھر کو سدھارو۔ میرے بھائی، سدھارنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ الزام تو نبی پر جاتا ہے نا۔ نبی پوری دنیا کے لیے رسول تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل یہ ہدایت سے محروم تھے۔ سدھارنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول رہے زمین پر، ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا، حالانکہ بلایا اس کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ یہ ایمان تھا ان کے دل کا، دعوت کی تڑپ تھی، لیکن کفر کی آواز کی آئی، اس نے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، ڈوبوں گا نہیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا تو کیسے وہ قبول کرتا؟ اور فحال بینہم الموج، موج آئی، ڈوب کر ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ تو ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نا، معمار کعبہ۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، پوری دنیا انسانیت میں ابراہیم علیہ السلام سے اونچا خاندان کسی کا نہیں بنا۔
جیسے خاندان اگر کسی کا اونچا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے سب انہی کی آل و اولاد سے آئے. بنو اسرائیل کے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس سے اونچا خاندان دنیا جب سے بنی دنیا میں آیا نہیں. ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کے خاندان سے. اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی. کتنے قریب تھے اللہ سے. کعبہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کروایا. بہت ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، لیکن ہدایت دینا ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. ان کے والد آزر اتنا غصہ ہوئے کہ گھر سے بھگا دیے. کہا کہ دعائے مغفرت کرتے رہوں گا. اللہ نے اس سے بھی روک دیا کیونکہ مشرک شرک پر تھے. تو ہدایت توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب دل میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا دوسری آیتوں میں بھی کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اسلام تو جب دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد زبان پر وہ آ جاتا ہے. اور اسلام کی پوری تاریخ ہے، جب تک دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی ہزاروں سال، ایسا ایک بھی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بادشاہ نے، وزیر نے، گورنر نے، کسی آفیسر نے طاقت کے بل پر کسی کو مسلمان بنایا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کوئی قاعدہ قانون ہے کہ نہیں فالو کرو گے تو مار ڈالیں گے. اسلام دلوں کو فتح کرتا ہے. یہ تو شر پسندی ہے جو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کی جڑوں میں یہ تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو 700-800 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ایک بھی غیر مسلم نہیں بچتا اگر زبردستی اسلام اور مسلمان بنایا جاتا. آزادی کے بعد 60-70 سال کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نا. لو جہاد، فوج جہاد، کو جہاد، کیا کیا دنیا کی خرافاتیں. یہ ان کی اپنی فرقہ پرستی کی نظریات ہے. اسلام لا اکراہ فی الدین کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے ہدایت ہم اللہ سے طلب کرتے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے بنا جن کو تو نے ہدایت دی. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، سیدھے راستے پر موت دے، سیدھے راستے پر اٹھا. صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہے ہدایت. اور ابو طالب کا ایک واقعہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ ہدایت کون پائے گا، کس کو ہدایت دی جائے وہ زیادہ جانتا ہے. جیسے آدمی بعض دفعہ زبان کا تیز ترار ہوتا ہے، دنیا میں آدمی اس کی بات میں آ جاتا ہے. ہدایت زبان کی تیز تراری سے، چیٹری چاپٹی سے نہیں ملنے والی. کہا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون ہدایت سے محبت کرتا ہے، کون ہدایت کو سچے دل سے چاہتا ہے. تو جو ہدایت چاہے گا، جو ہدایت پر چلنا چاہے گا، ہدایت کی تڑپ رکھے گا، کہا کہ اسے میں ہدایت دے دیتا ہوں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے راستے میں جو حق کی تڑپ رکھتے ہیں نا، کوشش کرتے میں ان کو حق کا راستہ دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اس آیت اور حدیث سے اہل علم نے جو چند مسائل و فوائد، چونکہ شفاعت کے باب کے مسائل رہ گئے تھے، اس میں پہلا مسئلہ دعوت الی اللہ یہ ہمیشہ جاری رکھی جائے. جیسے کسی کو دعوت دے دیا، اب آپ سوچا رہے ان کو تو میں سمجھا چکا ہوں اب نہیں بلاؤں گا. نہیں، مصیبت کے وقت آدمی کا دل نرم ہوتا ہے
اور وہ دعوت کو قبول کرنے کے قریب ہوتا ہے. خاص طور سے وہ بیماری جس میں اب اس کے جانے کا وقت آتا. عام طور سے لوگ وصیت کب کرتے ہیں؟ آخری بیماری میں، کیونکہ ان کو آخرت نظر آتی ہے اور دنیا جو گزر گئی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اب تو میں جا رہا ہوں، میرے پاس کیا بچا ہی ہے. تو آخری وقت میں دعوت دینا یہ مشروع اور مسنون ہے، اور اس سے حجت بھی قائم ہو جائے گی، اور نبی کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس پر بھی عمل کر لے گا بندہ. ہدایت مقدر میں تو ہدایت بھی پا جائے گا. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بیمار کی عیادت. اگر مشرک ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، تعلقات ہیں، تو بیمار کی عیادت کریں گے. آج ہم بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جیسے کاروباری کوئی پارٹنر ہے، سرکل میں ہے تو جائیں گے، لیکن دعوت کی غرض سے نہیں جاتے، اتنی ہمت ہم نہیں پاتے. حالانکہ آپ جا سکتے ہیں، خاموشی سے اس کے کان میں کہہ سکتے، اگر فتنے کا خطرہ ہے. اب تو صورتحال الگ ہے نا، بولو کہ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو دنیا سے جانے کا وقت ہے، آگ میں جلو گے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آخر وقت میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے. اب اگر کفر کا علاقہ ہے تب تو اس کو دفن نہیں کرنے دیں گے، جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ہاں مجبوری ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن وہ شخص کم سے کم اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچ گیا، کلمہ پہ اس کی موت ہوئی ہے. اس لیے دعوت کی غرض سے مشرک کی زیارت اور عیادت کرنی چاہیے. کوئی بدعتی ہے، قبر پرست ہے، نافسی ہے، شیعہ ہے، زندگی بھر صحابہ کو گالیاں دیا، آخری وقت ہے، یعنی وہ بیماری جس میں آدمی مرنے والا ہے، دعوت دے سکتے ہیں، بھائی توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے. دلوں کو اللہ تعالیٰ موڑتا ہے، ہدایت دیتا ہے. بعض دفعہ آدمی سماج میں جن کے ساتھ رہتا ہے نا، اس سرکل سے نکل نہیں پاتا ہے، لیکن آخری وقت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ آخری وقت میں عجیب و غریب ایک سے وہ وصیت کر کے جاتے ہیں. اور یہ حدیث دلیل ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس چیز پر بندے کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی پر اٹھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے کہ کہہ دیں گے تو پھر میں قیامت کے دن کہوں گا نا اللہ سے کہ تو کلمہ توحید پر ان کی وفات ہوئی ہے. بعض واقعات ایسے زندگی میں آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ میں سمجھتا ہوں 1411-12 ہجری کا واقعہ ہوگا، 1991-92 یا 93 کا. ہم لوگ سعودی عرب میں برائدہ قصیب دعوت سینٹر میں تھے. اس ٹائم 3-4 منزلہ اس کی عمارت تھی. پہلے منزلے پہ لائبریری اور لیکچر ہال، دوسرے پہ دعات کی آفسیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مدیر وانا کی آفسیں. کوریا کا ایک آدمی تھا، کورین نصرانی تھا، اس کو دعوت دیا علماء اور دعات نے، اور آیا اور مکتب میں آفس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اقرار کیا، اسلام کا اعلان کر دیا. اب اس کا اقامہ لے کے، ڈاکومنٹ لے کے ہوا کہ فائل تیار کی جائے، پھر ایمبیسی میں بھیجا جائے گا. تو اب اس کا جو پاسپورٹ پر کرسچین لکھا ہے، مسیحی، وہ مسلم کا بنے گا، اور یعنی ایک مسلمان کا وہ ڈاکومنٹ تیار ہوگا. کلمے کا اقرار کر کے نیچے آیا اور سیڑھی سے اتر رہا تھا کہ دھڑام سے گر گیا. بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی، آج بھی اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں ہے. پرانی بلڈنگوں میں کہاں لفٹ ہوتی تھی؟ دھڑام سے سیڑھی پہ گر گیا. لوگوں نے سمجھا پھسل گیا ہوگا یا کچھ ہوگا، اٹیک آ گیا تھا اس کو اور مر گیا. اب مر گیا تو کوئی پروف ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مسلمان تھا. سارے پروف تو غیر مسلم کے ہیں. اب کیا کریں گے؟ ایک مسلم ملک میں اسلامک آفس میں مرا ہے، اقرار کیا ہے لوگوں کے سامنے. شیخ عبدالعزیز تویجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی. دعوت سینٹر کے بڑے متحرک مدیر تھے، ان کے نگرانی میں ہم لوگ کام کر چکے ہیں. انہوں نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا. یہ سب نئی ٹیکنالوجی نہیں، فون تھا اور فیکس تھا اس ٹائم. رابطہ کیا اور صورتحال بتائی، ایسا ایسا ہے.
تو اب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے وزارت داخلہ کو، خارجہ کو، جہاں ان کو کہنا ہے انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ایمبیسی کو لکھا خطاب، اور اب اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور بریدہ میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی گئی، قبرستان میں دفن کیا، قانونی فارمیلٹی پوری کر کے، داخلیہ، خارجیہ، ایمبیسی، سارے اجراءات. ویسے بھی کوئی مرتا ہے تو 1 ہفتہ تو آج بھی لگ جاتا ہے دفن کرنے میں. تو اب یہ تو پورا معاملہ مذہب کے چینج کا تھا کاغذ پتر میں. شیخ بتا رہے تھے تو اجری صاحب کی بریدہ شہر میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا. اب یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. واٹس ایپ نہیں تھا اس زمانے میں، فیس بک نہیں تھا، لیکن خبریں پھیل جاتی ہیں کہ ایسا شخص جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا، مر گیا. کتنا خوش نصیب تھا وہ. یہ آخری وقت میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا تو بعض دفعہ خوشیاں ملتی ہیں. جنگ احد میں جب زخمیوں کو تلاشا گیا تو ایک زخمی اسیرم تھے. اسیرم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں والا جو حصہ ہے زخمیوں کا اس میں ہے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ کفار کے ساتھ ہے، مشرک تھے، یہ کہاں سے یہاں آ گئے. کسی نے پوچھا کہ یہاں کیسے آ گئے؟ قبیلے کی حمایت میں، خاندان کی. کہا نہیں، جنگ کا اعلان ہوا، کلمہ پڑھا اور جنگ میں کود گیا، اسلام لے آئے اور جنگ میں کود گئے، اور اس کے بعد شہادت پا گئے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی. جیسے کوئی 8 یا 9 بجے اسلام لائے، 11 بجے وفات ہو جائے، کون سی نماز پڑھے گا وہ؟ نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بندے نے عمل کم کیا، بدلہ زیادہ پایا. معمولی بات ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھے بغیر جنت مل جائے، یہ بات خوش نصیب دنیا میں ملیں گے. تو آخر وقت میں، آخری بیماری میں جانا چاہیے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، تعلقات جن کے پاس ہے، دعوت دینا چاہیے. اگر وہاں فتنے کا خطرہ ہے تو خاموشی سے اپنی بات کہیں اور عیادت کر کے چلے آئیں. فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو کھل کر کے دعوت دیں جیسی صورتحال ہے. لیکن نبی کا یہ اسوہ ہمیں سبق دیتا ہے. اور چوتھا جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی. یہ چند فوائد و مسائل. اور انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور 5واں یا 6واں جو آخری مسئلہ وہ مشرکین پر رد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہ ہدایت دے سکتے ہیں نہ جہنم سے بچا سکتے ہیں، تو تمہارے یہ دیوی دیوتا، تمہارے اولیاء، تمہارے بزرگ، تمہارے پیر، یہ کیسے تمہیں عذاب سے بچا لیں گے؟ یہ مضبوط رد ہے شرک کرنے والوں پہ کہ نبی سے بڑی ہستی کسی کی نہیں. نبی نہیں بچا پائے، نہ ہدایت دے پائیں گے، نہ بچا پائیں. تھوڑی سی ان کے ساتھ ایک رعایت کر دی جائے گی ابو طالب کے ساتھ. کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشہور حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ابو طالب نے تو بڑا احسان کیا، بڑی مدد کی آپ کے ساتھ، تو ان کو کچھ ملے گا؟ تو کفر پر مرے، شرک پر. تو آپ نے کہا کہ میری وجہ سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. بس ان کے سر میں آگ کی ٹوپی پہنائی جائے گی اور پیر میں آگ کی جوتی. یغلی منہما دماغ، نیچے آگ کی جوتی اور سر میں آگ کی ٹوپی تو پورا جسم دماغ کھولے گا. اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو 20 جہنم میں پایا. تو جہنم کی ایسی جگہ جہاں آگ کم ہو، بس یہی ہلکا عذاب ان کا. وہ تو سمجھیں گے کہ میرا ہی عذاب سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ جہنم کا ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہدایت پر رہتے ہوئے ہی ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اور ہمارے جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، دعوت میں جو حکمت ہوتی ہے اس حکمت کے ساتھ آخری بیماری میں جس میں آدمی کے چل چلا کا وقت، چاہے ہاسپٹل میں چاہے گھر، ہمیں ان تک دعوت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.